پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اور شیخ اشعری اگرچہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو ملحق قرار دینا مذہب اہل حدیث کے ساتھ، مذہب اہل حدیث کے ساتھ ملحق قرار دینے کو بالکل واضح طور پر اعلان کیا تھا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس مذہب اہل حدیث کے آثار کیا ہوں گے۔ آثار جو کہتے ہیں اور چاہے رائے دیتے ہیں، اس لیے اور شیخ اشعری نے ایک اور منہج اہل حدیث اور معتزلہ کے درمیان تأسیس اور انہوں نے تصرف کیا ان آراء میں جو عقل سلیم عقائد اہل حدیث سے تضاد رکھتے تھے۔ اہل حدیث کا عقیدہ یہ تھا کہ عقل سلیم کے خلاف بھی حدیثوں کو قبول کرتے تھے۔ اہل حدیث جو ہے عقل سلیم والی بات جو ہے اس کے خلاف بھی بات کو قبول کرتے تھے۔ اہل حدیث جو ہے وہ عقل سلیم کے ساتھ تھا، عقل سلیم کے ساتھ تضاد رکھنے والی باتوں کو بھی قبول کرتے تھے۔ مثلا اہل حدیث کہتے تھے کہ جو قرآن ہم تلاوت کرتے ہیں وہ قدیم ہے، خداوند متعال کی طرح وہ بھی قدیم ہے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے کہ جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ قدیم نہیں، بلکہ کلام نفسی پروردگار عالم کے نفس میں قرآن مجید تھا، وہ قدیم، یہ قدیم نہیں ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، یعنی جس کو ہم پڑھتے ہیں وہ کلام ہے، قرآن مجید وہ قرآن مطلوب جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں وہ قدیم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پروردگار عالم کے نفس میں قرآن مجید تھا وہ قدیم ہے، کیونکہ صفات اہل ذات ہوا، چونکہ صفات اہل ذات ہے، یہ کلام بھی اللہ کی ذات کے اندر ملا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی قدیم ہے۔ جس طرح پروردگار عالم قدیم ہے، کلام نفسی پروردگار عالم بھی اللہ کی صفات ہونے کے نتیجے میں وہ بھی قدیم ہے۔ تو اصل ہم کیا اس قرآن مطلوب قدیم کہتے ہیں اہل تشیع؟ اہل تشیع کا نظریہ یہ ایک قرآن حادث مخلوق پروردگار عالم، لیکن ایسا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ جو پروردگار کی مشیت میں تھا وہ قدیم ہے، اہل تشیع اس کا انکار تو نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ کلی طور پر جتنی بھی صفات پروردگار عالم
کہ سب صفات عین ذات ہے. ایسا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. وہ اس طرح نہیں کہتے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ صفات جتنی بھی تھی جو پروردگار عالم میں یعنی ارادہ کرنے کو کلام پروردگار عالم ہے. یہ ارادہ اللہ کے نفس میں ہے. یہ ارادے کی صفت پروردگار عین ذات ہے. وہ نفس میں وہی کلام نفسی ہے. ان کے کلام نفسی کے اعتبار سے ایسا اگر تجزیے کے ذریعے بات سمجھی جائے تو ایسا ہماری بھی کتاب جو ہے ارادے میں وجود ذہنی ہوتی ہے. وہ ارادے میں ارادے کے ضمن میں شامل ہے. جس کو کہتے ہیں مرید کے ضمن میں شامل ہے. بس یہ لوگ قاعدہ میں کلام اللہ پر مشترک ہے. چاہے قدیم ہونا کلام پروردگار عالم کا اس حیثیت سے کہ قرآن مطلوع ہو یا قرآن نفسی ہو، دونوں قدیم کے قائل ہیں. لیکن اشعری نے اس کو نفس سے تفسیر کیا اور باقی انہوں نے قرآن کو کتاب مقروء یا کتاب متلو سے تعبیر یہ ایک بات ہو گئی. اس میں ان کا اختلاف ہو اور اس کے نتیجے معتزلہ اور اہل حدیث کے درمیان ایک نظریہ نیا اشعری شیخ نے قائم کیا. دوسری چیز، اہل حدیث نے ان صفات خبریہ کو ثابت کیا جو اللہ کے لیے صفات اپنے نفس معانی کے ساتھ. مثلا وحی الہی میں آیا کہ اللہ کا چہرہ ہے، عین ہے، یاد ہے. وحی الہی میں آیا تو نتیجہ ان لوگوں نے یہ نکالا اپنے عقیدے میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا چہرہ ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے. تو اس کے ظاہری معنی اہل حدیث نے وقال اللہ جو ہے اس کا مطلب یہ کہ جسم رکھتا ہے. اس سے اہل حدیث نے ظاہری معنی جو اس کے معنی حقیقی تھے اسی کو لے لیا. اس کا مطلب نکالا انہوں نے کہ اللہ جسم رکھتا ہے. یہ جو ہے اہل حدیث کہتے ہیں. جو حدیث اور وحی بالکل صریح طور پر ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا عین اور ید کو بھی ثابت کیا. جب تجسیم کے قائل ہو گئے تو شیخ اشعری بگڑ گئے. جسمانی ساری اگر وہ ہو جائے تو اللہ کی ملکیت لازم آتا، اللہ کی محتاج ہونا لازم آتا. تو انہوں نے ایک نیا نظریہ نکالا. دیکھیں اب آپ یہ دیکھیے گا کہ نظریے کو اہل حدیث پہلے انہوں نے بہت واضح اعلان کر دیا کہ ہم اہل حدیث ہو گئے، لیکن یہ جو مسائل پیش آ گئے اس میں بڑا حیران ہو گئے. یہ تو عقل سلیم کے خلاف جا رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے نظریات نکالنا شروع کر دی شیخ اشعری، اور عقل کے خلاف جو باتیں جا رہی تھی اس میں اپنے الگ نظریات قائم کیے. اسی مذہب کا نام کیا؟ اشعری مذہب. معتزلی اور اہل حدیث کے درمیان ایک مذہب نکالا ہے، مذہب اشعری. اور یہ اہل حدیث سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں جو عقل سلیم کے خلاف باتیں جا رہی تھی اس کو اپنے نظریات کے اعتبار سے بتایا. اسی کا نام ہے اشعری. مطلب یہ خدا کے وجود کے تو ہم بھی قائل ہیں، خدا ہے، وہ مسلمان اس بات قائل ہیں. اس کے وجود کو ہم عجیب و غریب طریقے سے فرض کرتے خدا کے وجود کو.
یعنی وہ کہیں بھی نہیں ہے، بس کوئی چیز کا مثلا محتاج نہیں، کچھ بھی نہیں، تو پھر کس طرح مثلا ہے؟ اصل تو سوال یہ ہے، جو ظاہری جو مان لیا قرآن سے ظاہر ان کی بات نہیں سکتی، اور یہ قرآن میں کہتے ہیں اپنی کو اس میں سے وہ جسم میں جس طرح روح ہے نا، روح کہیں بھی نہیں ملے گا، سب جگہ ہے، پورے جسم کے اندر ہے کہ اسی طرح جو پوری کائنات کی روح پروردگار ہے، روح ہے تو یہ کائنات ہے، روح نہیں ہے تو کائنات نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس طرح روح ہر جگہ موجود ہے، اس طرح وہ بھی ہر جگہ موجود ہے۔ روح ہمارے خود اپنے نفس سے کتنی قریب ہے، پروردگار عالم بھی اتنا ہی قریب ہے۔ لیکن روح وجدان کے ذریعے محسوس تو ہو جاتی ہے، روح وجدان کے ذریعے یہی وجدان کے ذریعے سے ایسا ہوتی ہے، کون لیکن سے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم آ رہا تھا، ایسے وجدان کا کون سا مرحلہ ہے جس کے ذریعے محسوس ہوتا ہے؟ وجدان ہو یا نہ ہو، دلیل عقلی موجود ہے سامنے، دلیل عقلی موجود ہے، مشاہدات موجود ہے، تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ آقای اشعری اہل حدیث اور معتزلہ کے درمیان کی ایک چیز کا نام ہے، اس لیے کہ معتزلہ سے پہلے اہل حدیث والے جدا ہوئے اور اہل حدیث والوں سے اشعری جدا ہوئے۔ اہل حدیث والوں کے ساتھ پہلے موافقت کی آقای اشعری نے، اور موافقت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ میں اہل حدیث والا ہو گیا، لیکن جب ان کے عقل سلیم کے خلاف ساری چیزیں عقائد نے دیکھی تو اپنی توجیحات کر کے ایک اور منبع اختیار کیا، ایک اور منہج اختیار، اس نئے منہج کا نام تھا اشعری مذہب۔ اشعری مذہب جو ہے اس طرح کی ہے، جس کی آپ نے مثال بنائی تھی سوال کہ قدیم میں قرآن میں اختلاف ہو گیا اہل حدیث میں اور اشعری میں۔ قرآن کو قدیم مانا، اہل حدیث کہتے تھے وہ قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کو تلاوت کرتے ہیں، وہ قدیم ہے۔ اشعری نے کہا کہ نہیں، تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمارے سامنے مخلوق پروردگار ہے جو اللہ کی طرف سے اترا ہے، وہ قرآن تو بات کا قرآن ہے۔ اشعری نے کہا کہ نہیں، یہ قدیم ہے، لیکن قدیم بے نفس پروردگار، یعنی جو نفس پروردگار میں کلام الہی موجود تھا قرآن کے نام سے، اس اعتبار سے قدیم۔ یہ نظریہ اہل حدیث سے مخالف ہو۔ دوسرا اسی طرح کہ وحی الہی میں وجہ پروردگار کا تذکرہ ہے، ید پروردگار کا تذکرہ ہے، عین پروردگار کا تذکرہ ہے، تو اہل حدیث والوں نے عین یہی معنی لیا جو ہے، یہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ید ہے، اللہ کی آنکھ ہے، یہ سب جو ہے بیان کیا، اور پھر اس کا نتیجہ نکالا اہل حدیث نے کہ اللہ جسم رکھتا ہے، گنتی نہیں۔ اشعری نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ سے جسم و جسمانیت سے آ رہی ہے، ورنہ تو اللہ کا جو محدود ہونا لازم آ جائے گا، اللہ کا محتاج ہونا لازم ہے، جسم و جسمانیت کا لازم ہے کہ انسان محتاج ہو جائے، کھانے پینے کا محتاج ہو جائے، ٹوائلٹ کا محتاج ہو جائے، مختلف چیزوں اپنے جسم کا محتاج ہو جائے، مختلف چیزیں ہوا کرتی ہے، اس کو محتاج ہو جاتا ہے انسان، محدود ہو جائے گا، محدود یا تو محتاجی لازم آتی ہے، اس لیے جسم و جسمانیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اشعری نے ایک نیا نظریہ نکالا، وہ کیا نظریہ نکالا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں، اللہ کی آنکھ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ بلا کیف ہے، اس میں کوئی کیفیت نہیں، کوئی کیفیت نہیں، بلکہ جو ہے بغیر کیفیت کے یہ چیزیں موجود ہیں، بغیر کیفیت کے اللہ کی آنکھ ہے، بغیر کیفیت کے اللہ کا ہاتھ ہے،
بغیر کیفیت کے اللہ کی آنکھیں. اصل یہ ہونا ہی کیفیت نہیں ہے. اصل یہ چیزیں ہونا ہی مقبول وضع کو ایسا متحقق کر رہے ہیں، اور یہ کیفیت ہے ایک طرح کی ان لوگوں کی ذہن میں. انہوں نے فرق اس طرح کیا ہے کہ کیفیت سے خالی معنی، اس لیے یوں ثابت کہ اللہ کے چہرہ انسان کے چہرے کی طرح نہیں ہے، اللہ کی آنکھ انسان کی آنکھ کی طرح نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ اللہ کے انسان کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے. اور ایک لفظ انہوں نے دیا اور وہ کہا تنزیہ. یعنی اللہ ان کیفیات سے منزہ، صبغۃ التنزیہ، یعنی رنگ تنزیہ، ہاتھ ہو، چہرہ ہو، آنکھ کے اندر تنزیہ کا نظریہ پیش. جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے، یہ ذرا بتائیے تو صحیح کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے. اس لیے کہ آپ کا مذہب تو ابہام و تشبیہ پر چل رہا ہے، لیکن بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. کہ آنکھ ہو اور کیفیت نہ ہو، آنکھ ہو لیکن اس کے باوجود جو ہے تنزیہ کی وجہ سے وہ آنکھ جو ہے انسان کی آنکھ کی طرح نہ ہو، تو کیسی آنکھ ہے بتائیے ہمیں. تو انہوں نے ظاہراً اپنے مذہب کو رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے کہ بلا کیف کو واضح کریں، لیکن وہ خود بھی واضح نہیں کر سکے. ان کا مذہب اسی اشتباہ و شبہ میں برقرار رہا ہے، خود واضح نہیں کر سکے کہ اس کا مطلب کیا ہو. اس لیے شاید ان کا مطلب یہ ہو، ہم اپنی طرف سے عرض کر رہے ہیں، انہوں نے تشریح نہیں کی ایسی اتنی حد تک. وہ خود جو ہے صاحب کتاب کی کہتے ہیں یہ ابہام کسی کیفیت ہوتی ہے، پتہ نہیں چلا کیا کہنا چاہتا ہے. اس لیے کہ کیفیت نہ ہو تو آنکھ جو اس کی ایک جو ہے وہ شکل تو ہوتی ہے، کہتے وہ شکل بھی نہیں ہے. جب شکل نہیں تو پھر کیا ہے آنکھ؟ کیسے آپ اس شکل کے بغیر کیفیت کیسے بنائیں گے؟ یہ جو بھی آپ نے فرمایا کہ جسم کا ہونا جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، وہ کھائے پیے بھی اس طرح سے ہو. تو اس وقت سورج بھی جسم رکھتا ہے لیکن وہ کھاتا پیتا نہیں ہے. ضروری کوئی کہ ہم اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں کہ ہماری طرح جسم ہو، اور جسم اور اس کی روشنی پوری دنیا میں سب جگہ پہنچتی ہے. لیکن ہمارا خود ایک مثال کے طور پہ خدا جو ہے وہ اگر سورج کو جب ایسا بنا سکتا ہے کہ وہ اتنی مثلا جسم رکھنے کے باوجود پوری دنیا میں وہ کافی جگہوں پہ جو ہے وہ روشن ہو سکتا ہے، تو خود خدا جو ہے وہ کیوں نہیں ایسا کر سکتا؟ جسم جو ہے اس کے اندر خالی ایک محتاجی نہیں ہے، کئی محتاجی ہے. کہ اگر جسم رکھے گا تو اس کے اندر جسمانیت، جسم و جسمانیت کا محتاج ہو گیا، خود جسم کا بھی محتاج ہو گیا، اور جسم جن جن چیزوں کا احتیاج مند ہے سب کا محتاج ہو جائے گا. زمان مکان کے اندر محدود ہو گیا. ہماری فکر محدود ہے نا، ہم جس اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں نا. صحیح آپ بتائیں. ہماری کیونکہ ہم جو مادی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس اعتبار سے سوچ رہے ہیں نا، اس مادیت سے نکل کا کے مطلب ہی مادہ ہے، طول عرض و عمق رکھتا ہو. جسم کا مطلب ہی طول عرض و عمق رکھتا ہو. آپ بتائیں جو کون سا جسم؟ یعنی ایسا اگر جسم کی تعریف چینج کر دی جائے تو ایسا وہ گاڑی تو چینج نہیں ہو سکتی، جسم نہیں ہو سکتے. جسم بالمعنی العام اور جسم بالمعنی الخاص اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے تعریف چینج کریں. حقیقت بات ہے. پانی کی تعریف پانی کو چینج کرے بھائی. ہر چیز کا معنی چینج کریں. اگر وجود کو جسم کی تعریف میں لے آیا جائے تو وجود اور جسم بہت مفہوم وسیع ہے، اس میں کیسے بات ہے؟ بات واضح نہیں ہوتی. اچھا بغیر جسم کے ملاقات کا کیا مثلا قیامت کے دن قرآن کی آیت ہے کہ جو شخص جو ہے اپنے رب کی سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے اسے نیکیاں کرنی چاہیے، تو ملاقات بغیر جسم کے کیا ممکن کیسے ہے؟
मुलाकात मतलब मुलाकात तो अभी भी कर सकते हैं, वो आखिरत का क्या मतलब है? सिर्फ अगर महसूसात मुराद है तो अभी भी कर ये सकते सही है, मुलाकात है मौत हैं। वो तो एक अलग चीज है, मुलाकात वो तो मौत तो काफिर को भी जो नेकी नहीं करता उसको भी आएगी मौत। यहाँ पे तो मौत मुराद नहीं है, यहाँ पे बाकायदा आयत में अल्लाह फरमा रहे कि उसे चाहिए वो नेकी करे, नेकियां करे। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेगा तो मौत के बाद उसको जो है वो मुलाकात उसका अजर मिल जाएगा। बस और क्या, असल तो मुलाकात का मतलब अल्लाह से मुलाकात कोई मौत के जरिए से होगी। अरे एक सवाल था सर, काफिर को भी आएगी मौत। लेकिन जो है आएगी, लेकिन फिर उसको अजर नहीं मिलेगा। अच्छा जैसी रसूल को मेराज में मुलाकात हुई है, अच्छा क्या इससे ज़्यादा मर्तबे पे हमें क़यामत में मुलाकात हो सकती है? नहीं, वो तो अजीम मुलाकात थी उससे, यानी ना आयत का उससे आगे नहीं ज़बूर है। तो ये कह रहा है कि जो नेकी करेगा अल्लाह उससे मुलाकात करेगा। यानी बाकी कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा है। नहीं, हिसाब किताब की बात नहीं कर रहा है अल्लाह। परवरदिगार कह रहा है जो चाहता है अपने रब से मुलाकात करे, उसे चाहिए नेकियां करे। जो नेकियां करेगा उससे मुलाकात करेगा, वो जो गुनाह करेगा उससे मिलना भी पसंद नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा? ये देखिए ना आयत तो ये अब इससे क्या निकालेंगे? मुलाकात नहीं करेगा तो क्या? मुलाकात तो उससे इनका- मुलाकात का मतलब ये कि उसको मतलब तो आयत का ज़बूर से ज़हूर के अंदर जो है, अगर आप ज़हूर के अंदर लेकर जाएं तो वही वाली बात हो जाएगी जो सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म के साथ हकीम ने ये बात की थी। याद है वो किस्सा? एक दफ़ा जो है अंधे वाला जो था, अंधा जो था, हाँ नाबिना जो था ना, बताया था ना, नहीं बताया? हाँ मसलन यूँ तो एक दफ़ा हज के लिए तशरीफ ले गए, जब वो मर्ज आलम थे तो पता था सऊदी अरब के बादशाह को भी कि भाई ये शियों के ये मर्जे हैं। तो बड़ी अजमत थी उस ज़माने महाराजे की, बहुत एहतराम के साथ, इतनी सारी दुश्मनियाँ भी नहीं थी। तो सऊदी अरब के ख़ास मेहमान ठहरे आगा बादशाहों की तरफ से, तो बड़े बड़े जो है मुफ्ती उनके साथ मिलने के लिए इन्होंने उनका मुफ्ती आज़म बिन बाज भी आए। बिन बाज उस वक्त नाबीना हो गए, तो कहा कि जो है बिन बाज ने शुरू में जो गुफ्तगू की और जो है आने के बाद एक एतराज़ शियों पर किए। कहा तुम लोग भी अजीब व गरीब लोग कि बस ज़ाहिर को जो है तब्दील कर दिया करते, ज़ाहिरी माना क्यों नहीं लेते उस कुरान? तो कहा अगर ज़ाहिरी माना है तो उसका नतीजा तुम जो है वो रोज़ क़यामत जो है गुमराहों में होगे और दुनिया के अंदर भी गुमराही है। इसलिए कि कुरान की आयत की मन काना आमा फिर दुनिया व फिल आखिरत आमा व अज़ल्ल सबीला, जो दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा और वो गुमराहों में शामिल होगा, उसका रास्ता गुमराही का रास्ता है। तो ये कुरान की आयत के लिए अब आप क्या कहते हैं कि आमा जो है अब और रोज़ क़यामत की आमा होगा और गुमराहों में मार होगा। तो ये ज़ाहिरी माना करेंगे तो फिर तो यही माना होगा। वो तो हमें इसीलिए कहा इनमें मासूमीन की तरफ मोहताज इसीलिए रखा गया कि हम जो है कुरान के माना को सही माना में साहिब कुरान से जहाँ पर हाँ उनकी रवायात मौजूद थी तो ज़ाहिर कुरान से इस्तेफादा करें। जब उनकी रवायात मौजूद थी तो हम कैसे जो है, जैसे मौलाना का फरमान है कि किसी ने पूछा कि जिसकी आप इबादत करते हैं कि आपने देखा है कि आपने उस खुदा की इबादत नहीं करते जिसको मैंने ना देखा हो, तो अब ये इंसान की रूह रूहानी ताकत है ना, ये इन आंखों से नजर नहीं आता। जो मना किया गया है कि खुदा नजर नहीं आएगा वो मादी आंखों से है ना, रूहानियत के एतबार से तो मौला फरमाए कि मैं उस खुदा की इबादत नहीं करता, कि मैं जिसको ना देखूं उसको तो मानता ही नहीं हूँ। मौलाना ने यह जवाब दिया था ना, कहा कि लेकिन इस जिस्मानी आँख से मैं नहीं देखता, मैं दिल की आँख से जो परवरदिगार रहा हूँ। दिल की आंख से भी नजर तो वही आएगा ना, इसका मतलब कि रूह जो है उसकी मुलाकात मुराद है, रूह की मुलाकात। रूह की मुलाकात तो सबकी होगी वहाँ पर, किससे? काफिरों से भी होगी, गुनाहगारों से भी होगी। ऐसे बहुत माजर ऐसे इससे तो लाजिम आएगा। अगर कहते हैं सर ये एक नौ की चीज़ों में सिनसियत होनी चाहिए। ऐसा अगर रूह जो है मादे को देख पाए तो सब सिनसियत कैसे होगी? रूह मादे को देख पाए, ऐसा रूह तो रूहानी चीज़ों को देखेगी ना, सब मादे को कैसे देख सकती है? लेकिन रूह जो हमारे जिस्म में है वो मादे को वसीला करार मादे को ऐसा मादे के वसीले ऐसा जैसे कि ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा यानी कि
روح جو ہے جسم کو دیکھے ملاقات، اصل یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں اس کا روح جو ہے کر ہی نہیں سکتی، خالی وسیلہ جب تک اصل کیونکہ سنسیت لازم ہے. وہ روح سے ملاقات ہونا کوئی، یہ جو ایک فلسفی نقطہ بھی ہے کہ روح جو ہے اللہ ایک روح کی مانند ہے فرض کر، تو اس وقت تشبیہ نہیں دے سکتے، لیکن بارہ سمجھنے کے لیے جس طرح جسم کے اندر روح ہے، سارے جسم پھیلی ہوئی، اس طرح کائنات کی روح پروردگار عالم. اب یہ روح ایک مجردہ مادہ کی فلسفے میں اصول ہے کہ سنخیت ضروری ہے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے. اگر اللہ جو ہے وہ ہم سے ملنا چاہتا ہے تو روح سے مل سکتی ہے، جسم سے جو ہے ملاقات. اصل اس کا لازم تو آئے گا کہ ایسا اللہ کسی سے بھی نہیں ملے گا چونکہ وہ روح بھی نہیں ہے. وہ تو روح سے افضل ہے نا، روح درجات اس کا الگ حکم ہے. لیکن وہ تنزل تو نہیں کر سکتا، جو تنزل کر لے وہ خدا نہیں ہے. ہماری روح اور خدا کی روح سنخیت ہے. نہیں جناب، خدا کی روح ہماری روح، جناب ہماری روح تو فرشتہ، جسمانیت و مادہ خدا کی روح کے ساتھ، جناب ہماری روح نہیں درجے کے لحاظ سے ہماری روح کہاں سے؟ ہم خدا کی روح. امر ربی. اب جو ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم خدا کی علم اور خدا کی ماہیت و علمیت جو ہے اس کی حقیقت خدا نہیں کر سکتے جو کیسا ہو، اس لیے بس ایک امر ربی کہے بس وہ کافی. اصل یہ امر ربی تو بہت معذرت کے ساتھ اصل یہ موضوعی نہیں ہے آیت، اصل یہ مثالی ہے، یہ مثالی ہے. اور جب مثالی ہے تو ہر شے من امر ربی ہے. وہ تو کوئی شک نہیں ہے امر ربی ہے، تو لیکن یہ موضوعی تھوڑی طرح جس طرح یہ نور ہے، نور مثلاً تشکیکی اور اس میں درجہ بندی ہوتا ہے. یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں. اب ہماری روح اس نور کے کون سے مرتبے پہ، اور ضعیف ترین، ضعیف ترین. اب یہ ضعیف ترین مرتبہ اس مرتبہ عالی پہ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. اس کو سمجھ نہیں سکتا، درد سے بات آتا ہے. روح تو مادہ نہیں ہے نا، روح تو مادہ نہیں ہے نا، نہیں مانتا ہے. ملاقات ہوئی وہ اصل میں یہ ساری چیزیں تفسیر کا موضوع ہے، وہاں جا کے بحث کرنا ایسا جو ہونی چاہیے. اس میں جو ہے ہمارا یہاں کوئی موضوع نہیں ہے. ہم جس بات کی بحث کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اشعری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کا بدن ہوگا لیکن بلا کیف. انسان کی آنکھ کی طرح آنکھ ہوگی، ید کی طرح ید ہوگا، اور آنکھ کی طرح وجہ کی طرح وجہ ہوگا، لیکن وہ بلا کیف ہوگا. اصل بلا کیف کے جملے کو تو ہماری روایات نے بھی ثابت کیا ہے نا. وہ تو ہے، لیکن یہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اسی مفہوم لفظ کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ایسا بہت معذرت کے ساتھ ایسا اس کی کیفیت کا نہ ہونا گرچہ ہمارے لیے جو ہے نہ ہی ہونا ہے، لیکن اس کی ذات کے لیے تو ہے نا کیفیت، اس کی اپنی ذات کے لیے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا ہم تو محدود کے ہم تو جان بھی نہیں سکتے، لیکن وہ تو اپنی کیفیت کو جانتا ہے نا. جیسی کس طرح کی چیزیں وہ خود جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے. لہٰذا اس کے لیے بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے نا، یہ ہے نا، بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے. اچھا یہ تو انسانوں میں بھی ایک مرتبہ ہے کہ ایسا یہ کچھ مرتبوں میں جیسے کہ رسول اعظم اگر پیچھے سے بھی دیکھ لیتے تھے پیچھے کی چیز کو، وہ ذاتی نہیں ہے نا، تعین. وہ تو واضح سی بات ہے، مخلوق کے لیے ہر چیز غیری ہے. انسان کی روح کو خدا نے تشبیہ دی اپنی طرف، باقی چیزوں میں باقی جو حیوانات کے باقی جانور ہیں ان میں جو روح ہے ان کی روح کہاں سے آئی؟ یہ اللہ کی طرف سے. لیکن انسان کو کیوں اور انسان کو اشرف المخلوقات بنائے اللہ کی مرضی، یہ سوچا ہے اشرف المخلوقات بنائے وہ تو اللہ کی مرضی. بس اصل جو ہے صرف یہ اشعری کا جملہ سنیں کہ آیات قرآنی سے وجہ ہو، ید ہو، عین کو استفادہ بھی کیا، لیکن اہل حدیث سے یہاں پر اہل حدیث والوں نے بعین یہی معنی لے کر انہوں نے کہا اللہ کا جسم ہو، لیکن اشعری نے انکار کیا کہ نہیں وہ بلا کیف ہے. بلا کیف کا مطلب جب پوچھا تو خود بھی نہیں سمجھا سکے، اس لیے ان کا مذہب مبہم ہو کر کے رہ گیا. شعبے والا تشبیہ دے دی، اس میں جو ہے مبہم ہو کر کے رہ گیا کہ مذہب ہے کیا، خود ان کو خود کو سمجھ میں نہیں آیا.
اب آئیے تیسری چیز نہ آقا اشعری نے اللہ کو روز قیامت دیکھنے کو ثابت کیا ہے، اور آقا اشعری نے مقالات اسلامیین میں اقرار کیا ہے رؤیت پروردگار عالم کو، جہاں پر اللہ تعالیٰ سبحانہ فرماتا ہے ان اللہ سبحانہ یری بالابصار یوم القیامہ. یہ جو ہے اس کے سلسلے میں رؤیت کے لیے خود اشعری نے کہا اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے روز قیامت دیکھا جائے گا کما یری القمر لیلۃ البدر، اس طرح چاند کو بدر کے وقت یعنی 15ویں شب کے وقت 14ویں کا چاند دیکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے پروردگار عالم کو 14ویں کے چاند کی طرح دیکھیں. اچھا یہ ایک چیز اور، ایک روایت میرے روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے دلوں سے گناہوں کے پردے ہٹ جائیں تو وہ آسمانوں پہ وہی کچھ دیکھیں جس طرح میں دیکھتا ہوں. تو لازم بات ہے جو جنت میں جائے گا، زید دیکھتے تھے نا جی، زید ابن ثابت تو ہاں، تو لازم بات ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان جنت میں جائے گا اور اس کے اندر اس کا دل گناہوں سے پاک ہوگا، تو ان آنکھوں میں جو اس وقت ہماری جیسے مولا علی صاحب نے فرمایا کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں، تو وہی کیفیت ہماری ان آنکھوں میں پیدا ہو جائے گی جو رسول خدا نے فرمایا کہ میں آسمانوں میں دیکھتا ہوں. تو انہی آنکھوں سے اس وقت جو ہے وہ مشاہدہ سب ممکن ہو جائے گا. اللہ کو تو نہیں دیکھ سکیں گے نا. نہیں، اس جس عنوان سے مولا علی فرما رہے ہیں مرنے کے بعد وہ عنوان ان آنکھوں میں بھی پیدا ہو جائے بھائی اللہ کو دیکھنے کی طاقت تو ہے. اللہ جو ہے وہ کبھی بھی دیکھا نہیں جا سکتا. کیفیت اور وہ طاقت اس جسم میں اور اس عالم میں پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کی قدرت کو دیکھیں گے، اللہ کے آثار کو دیکھیں گے. اللہ کو آثار تو ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، ابھی بھی دیکھتے ہیں آثار اللہ کی قدرت دیکھ سکتے ہیں. وہ تو ابھی بھی دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. وہاں پر اصل دیکھیں گے. ابھی تو ہماری قدرت، اگر اللہ کی قدرت یہاں پر ایک شمع بھی نظر آ جائے تو کوئی گناہ نہیں کرے، کوئی توبہ کوئی گناہ نہیں کرتے. ایسی قدرت اللہ کی قیامت پتہ چلے گا. جب عذاب دیا جا رہا ہو سخت ترین، تب پتہ چلے گا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. ابھی تو کچھ بھی پتہ ہی نہیں ہے. اس وقت اصل قدرت ظاہر ہو گئی. ہر جگہ پہ ملائکے خلاص کھڑے ہوں گے، پھر پتہ چلے گا اللہ کی قدرت کیا. تو اب جو ہے اشعری کا پورا جملہ سن لیں، وہ جملہ مکمل کر لیں. 14ویں کا چاند دیکھا جاتا، مومنین اللہ کو دیکھ سکیں گے، کافر حضرات نہیں دیکھ سکیں گے. وہی جو آیت ہے اسی کے حساب سے ابھی نا ہمارا جو سورہ کاف کی آیت کہ نیکیاں جو چاہتا ہے اللہ سے ملاقات کرنا وہ نیکیاں کرے، اس کا مطلب مومن نہیں دیکھیں گے، کافر نہیں دیکھیں گے. اللہ سے جو ہے جسمانیت کی لحاظ سے ملاقات نہیں ہو سکتی. اللہ جو ہے دیکھا نہیں جا سکتا. قرآن کی آیت ہے لن ترانی یا موسیٰ، آپ نے پڑھا نہیں ہے کیا ہے نفی ابدی کے لیے. وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں ایسے، تو وہ ظہور ایسی چیزیں بہت ساری ہیں، لیکن اس کے مسلمات کو دیکھتے ہوئے کہ خدا جو ہے کبھی نظر نہیں آ سکتا ہے، جسمانیت سے آ رہی ہے، ان تمام مسلمات کو جو ہے اور جگہوں کو گفتگو کرنے کے لیے یہ علم کلام کا موضوع ہے. علم کلام میں یہ بات ثابت ہے کہ یہاں تو ایک اجمالی خاکہ بتا رہے ہیں کہ کس کا کیا نظریہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ نظریہ صحیح ہے کہ نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.